خاص طور سے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، اور یہ خراج تحسین خراج عقیدت آپ کے نام پیش کرنے کی کوشش. مفتی حنیف صاحب کا خوبصورت بیان، امین شہیدی صاحب کا خوبصورت بیان جو کہ بہت ضروری تھا. شاہ صاحب نے بھی بات کی. میں چاہوں گا کہ اب ہم آگے بڑھیں. مفتی ابو محمد صاحب یہاں پہ موجود ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، جس شخصیت کو آج ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں جو ہم تعریف کر رہے ہیں اس تعریف کرنے سے ان کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، اور ہم تعریف نہیں کریں گے تو ان کی شان میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. بات صرف اتنی ہے کہ ان کی تعریف سے ہمارا قد و قامت میں اضافہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ، ہماری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہماری غلامی ثابت ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کا سچا غلام بنائے. ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ صدیقہ بنت صدیق حبیبہ حبیب خدا حضرت سیدہ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دن دنیا سے رخصت ہوئیں. آپ دنیا کی کون سی خوش نصیب خاتون ہیں، کون سے خوش نصیب خاندان کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے جو وقت گزارا، اس کے کیا انوارات و تجلیات آپ پر پڑے ہیں. اس سے میرے خیال میں ہماری قوم کو سبق لینا چاہیے. بہت ساری ضروری گفتگو شہیدی صاحب نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی کر دی، مجھے اس سے آگے بڑھنا چاہیے، اگلی گفتگو کرنی چاہیے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کے انوارات اور تجلیات ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑے. دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے جیب میں کچھ نہ ہو اور اسے دولت سے محبت نہ ہو، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خاصہ صدیق کی بیٹی سیدہ صدیقہ کا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کے پاس ہدیتاً 70,000 درہم آئے. خادمہ آپ کے ساتھ تھیں. آپ نے شام سے پہلے حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ وہ سب کے سب تقسیم کر دیے. سبحان اللہ. ایک موقع پر آپ کے پاس 1,00,000 روپے آیا. آپ نے مغرب کی اذان ہونے سے پہلے سارا کا سارا تقسیم کر دیا. خادمہ نے کہا آپ کے کپڑوں پر پابند لگے ہوئے. سگے بھانجے نے کہا کپڑے آپ کے پھٹے میں، جوتے آپ کے ٹوٹے میں، آپ اپنے لیے کچھ تو رکھ لیتی، 1 درہم تو رکھ لیتی. خادمہ کہتی ہے تاکہ ہم رات کو شام کو افطاری تو کر لیتی. تو آپ نے مسکرا کر کیا فرمایا تم میری خادمہ ہو، میں جانتی ہوں تمہارے لیے اللہ وقت پر کوئی روزی روٹی بھیج دے گا، لیکن میں نے وقت رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے. کون سے رسول کے ساتھ گزارا ہے؟ کہ جن کے گھر میں رات کو 1 درہم تھا تو اس غم سے وہ کروٹیں لے رہے تھے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور یہ درہم میرے گھر میں نہ رہ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نبی کی بیوی ہو اور درہم اپنے گھر میں ساتھ لے جائے؟ قناعت کا، صحاوت کا آپ کا یہ عالم تھا. آپ علم کے اعتبار سے اتنی ماہر تھیں کہ علم الفقہ، علم الانساب، علم الاشعار، علم المیراث، یہ وہ علوم ہیں جن کے اندر آپ اتنی ماہر تھیں. اور ہم عموماً ہمارے ہاں ایک گفتگو کی جاتی ہے، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی چھوٹی عمر کی عائشہ سے شادی کیوں کی؟ اس پر میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ سب کے لیے کافی ہوگا. آخری زمانہ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگو میرے پاس وحی کا علم ہے. لوگو میرے پاس وحی کا علم ہے. اس وحی کے علم کو اگر تم حاصل کرنا چاہو تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آدھا علم میرے صحابہ سے لے لو اور آدھا علم اکیلی میری عائشہ سے لے لو. کائنات میں آپ کا شمار ان شخصیات میں ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. آپ نے آ کر فرمایا اقرأ علیہ السلام من اللہ ومنی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو سلام دیجئے اللہ کا. اللہ نے عائشہ کے لیے سلام بھیجا ہے اور میرا بھی سلام عائشہ کو کہیے. ہذہ فی زوجتک فی الدنیا والآخرہ. یہ آپ کی وہ زوجہ طیبہ ہیں جو آپ کی دنیا میں بھی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں. آپ سے اتنا پیار تھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابھی یہاں گستاخی پر بات ہو رہی تھی کہ امہات المومنین کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، صحابہ کی نہیں ہونی چاہیے. میں اس سے اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں. میں تو کہتا ہوں یار اگر ہم غلام ہیں نا ان لوگوں کے، ان شخصیات کے، ان مقدس ہستیوں کے، تو ان کو جوتوں کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے، ان کے قدموں میں آنے والے نالین کی توہین بھی نہیں ہونی چاہیے. اور
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں وہ ہستی ہیں کہ جن کے حجرے کو قیامت تک کے لیے جنت بنایا گیا، بلکہ میں کہوں کہ جنت میں بھی اگر کوئی سب سے اعلیٰ مقام ہے تو وہ وہی ہے جہاں میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ ما بین بیتی منبری وروضۃ من ریاض الجنہ، جس نے میری قبر کی زیارت کی وجبت لہ شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو کہنے دیجئے نا سلام اماں آپ کی عظمت کو کہ دنیا سے آقا جا رہے ہیں تو مسواک آپ کا چبا رہے ہیں، سلام اماں آپ کی عظمت کو، دنیا سے آقا جا رہے ہیں تو باری آپ کی ہے، آپ کے گھر میں تشریف لائے، اپنی مرضی کا اظہار کیا کہ میں عائشہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، سلام اماں آپ کی عظمت کو، آقا دنیا سے جا رہے ہیں تو چارپائی بھی آپ کی ہے، دنیا سے آقا جا رہے ہیں تو گود بھی آپ کی ہے، دنیا سے آقا جا رہے ہیں تو گھر بھی آپ کا ہے، دنیا سے آقا جا رہے ہیں حجرہ بھی آپ کا ہے، قیامت تک وہ جگہ کیا ہے؟ ما بین بیتی منبری وروضۃ من ریاض الجنہ، سلام اماں سلام اماں سلام اماں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیارا۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔